ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 21 جولائی 2024 سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 106 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہے قیامت والے دن ان کو کس شرمندگی سے گزرنا پڑے گا، اور اس کا کلائمیکس تھا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جو کیا کرتے تھے۔ اس کا ترود بھی میں نے ریویل کیا تھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عذاب دیکھ کر بھی دنیا میں کوئی آ جائے اور پھر وہی کام کرے۔ اور پھر گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے؟ قیامت کا دن دیکھ لیا تمہیں اپنی آنکھوں سے؟ قالوا ولا ربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب تیری قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اب چکھو بدلہ اس عذاب کا ان اعمال کے سبب جو تم نے دنیا میں کیے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ جب مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ دوبارہ صبر کر اچھے بچے بن کے آنا، یہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی چانس ہے، وہی گفتگو آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا باللقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات، اسے جھٹلایا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کسی کبوتر نے آنکھیں بند کر لی اس ڈر سے کہ میں نے بلی غائب کر دی ہے تو بلی غائب تو نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں وہ بے شک اپنے آپ کو تسلیہ دے کہ یہ جہاں دیکھا اگلا پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ وہ آخرت کا عذاب قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ آ کے گلا دبوچ لے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر آ گئی قیامت اچانک،
اچھا یہ قیامت آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیامت ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کے اندر، سورہ الزمر کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کے وقت کے لیے بھی اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز کی ہے کہ اچانک ان پر وہ عذاب آ گیا جس کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا، چیخنے چلانے لگے۔ جب دنیا میں قوموں پہ عذاب آتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور بڑی قیامت جو آخرت ہے اچانک۔ قالوا یا حسراتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس جو کچھ ہم نے اس کوتاہی کی اس آخرت کے دن کے حوالے سے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ اب یہ محاورتاً بات ہے، یعنی جو کرتوت جو کیے ہیں اس کا عذاب بھگتیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کیا یہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے دنیا میں کھیلنا ہے اور کودنا ہے، محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ مراد یہ کہ جس طرح کھیل اور تماشے میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، دنیا کی زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ پیچھے کانٹیکس کیا چل رہا ہے، اچانک موت آ جائے گی، وہ کہے گے کہ ہائے افسوس، تو دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود تو تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تقوی کی روش اختیار کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل نہیں کرو گے، نہیں سمجھو گے اس بات کو۔ یہ قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں جو سختی کے ساتھ مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور تمہیں مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ جد ہے، سمجھ لیں۔ سورہ اعلیٰ میں آیا ہے بل تکثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وادقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کتنی بھی اچھی ہو، اس کا 60 70 80 سال کے بعد ختم ہو جانا ہے، اس سے برا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہے گی۔ ان ھذا لا فی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو پچھلے ساری آسمانی صحیفوں میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہو۔ ایک ذہن میں بات آ گئی اچانک، ہمارے جو قاری صاحب ہوا کرتے تھے بچپن میں، جن کے پیچھے قرآن کی قرات سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے اکثر قاری حضرت نے 30واں پارہ یاد کیا ہوتا ہے، اس میں بھی آخری 3-4 آیت، وہ 8-10 صورتیں جو انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں یہ والی جو صورت ہے اکثر وہ پڑھتے ہیں۔ بل تکثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وادقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بس عام بندے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پوری زندگی میں اگر وہ ان آیت کا ترجمہ اگر وہ امام صاحب خود پڑھ کے عوام کو بتا دیتے تو زندگی بدل جاتی۔ یہ ساری آسمانی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی اصل زندگی ہے۔ یہی اگلی صحائف میں بات ہوئی ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام پیر نازل ہونے والی کتاب یا صحائف ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی ہم دین ابراہیم کے اوپر ہے،
قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون. بڑے سخت ٹاپک کی طرف روئے سکون جا رہا ہے. یہ وہ آیت ہے جو دنیا میں پڑھنا گستاخی شمار کی جاتی ہے. قرآن حکیم میں اتنی سخت آیت نبی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں بالکل سنگولر کی صیغوں میں سے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. لیکن آپ امازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ ترجمہ کر دیں گے اے سننے والے، یعنی آڈینس جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے پاس جو ترجمہ رکھا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے. انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اے حبیب. اب آگے جا کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جب وہ سخت آیت آئے گی، بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہے. قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون، جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، یعنی کبھی قرآن کو جھٹلا دیا، کبھی کہہ دیا یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا ہے اور اس پہ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. ان ساری باتوں سے ظاہر ہے آپ کو دکھ اور غم تو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 40 منٹ لگائے تھے کہ اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس نبی کو معجزہ ہے قرآن. اسی لیے دیکھیں پورے سورہ قرآن کے گرد گھومے گی کہ جس طرح اگلے انبیاء کو معجزہ ہوتا تھا فزیکل فینومینا آف نیچر تو کو توڑنے والا جس پہ دعوی نبوت تھا، ویسے حضور کے کئی معجزات ہے. دعوی نبوت والا معجزہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا تھا، اور باقی پیغمبروں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ تھا. اس طرح کا جو معجزہ ہے نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن ہے. تو اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا جب یہ آپ کو بارے میں باتیں کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھے گا سورۃ الانعام اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. یہ مکی دور کی آخری صورت ہے. 13 سال حضور کا یہ باتیں سننی پڑی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں پہ عذاب آ گیا، فلاں نبی یہ کرتا تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا. یہ سب کچھ تو جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دیکھے کیا جواب دے رہا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اے نبی بے شک یہ تمہیں جو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیت پہ جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی، یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو وہ مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا تو جو انکار کر رہے ہیں یہ آپ کو تو مانتے ہیں با حیثیت کیا اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے، آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں نا تو میری وجہ سے ہوئے ہیں. دیکھیں اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ لوگوں کو کے خلاف ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو جہنم میں جانے دو. اگر یہ بات نہیں مانتے ہمارا کیا لے رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کی دعوت سن کے حق قبول نہیں کرتا تو اس سے میری آخرت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. تو اے نبی اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. تو اے نبی یہ آپ اتنا غم نہ کھائے. یہ آپ کا انکار تو بات کی بات ہے، اصل میں تو یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا. یہ ان آیت کو نہیں مان رہے، اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے.
کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، اور آپ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہیں مانے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ سورۃ البقرہ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ الطحا۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، کہ لوگ بات کیوں نہیں قبول کر رہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے، نصیحت ہے جو ڈر جائے۔ جو نہیں ڈر رہے، نڈر بنے ہوئے ہیں، بدمعاشی پہ اترے ہوئے ہیں، قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِیدِ، اے نبی قرآن سے آپ کو اس کو نصیحت کرنی ہے جو ڈرتا ہو۔ اسی لیے قرآن کے پہلے صفحے پہ آیا ہے ہدی للمتقین، قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے۔ ہدی للناس ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن پوری انسانیت میں بھی وہ جو جاگنا چاہے، جو سویا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وَلْقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا، یعنی یہ کوئی آپ کے ساتھ نیا کام نہیں ہوا۔ جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے۔ فَصَبَرُوا، تو آپ نے صبر کرنا ہے، کام کیا صبر، ٹینشن نہیں لینی۔ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وَأُوذُوا، اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے۔ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُونَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ اب مدد آ پہنچی آپ کے نزدیک شاید یہ ہوگی کہ مدد آ پہنچی تو ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، 90 لاکھ نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، نہ نبی کے ہاتھ سے نہ کسی بابے کے ہاتھ سے۔ مدد کیا آئی کہ نوح علیہ السلام کے 78 ایمان والے ان کے ساتھ بچا دیے گئے، اور ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور پوری قوم غرق، یہ مدد آئی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچا لی گئی، ان کے ساتھ ان کی اپنی بیوی اور پوری قوم پتھروں کی بارش سے برباد، یہ مدد آئی۔ مخالفین کچھ لے گئے، کلمہ نہیں کسی نے پڑھا۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں۔ مراد یہ کہ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اللہ نے انسان کا نیچر ایسا بنایا ہے، تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے، تو اگلے پیغمبر کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا، کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ خندق میں، کچھ احد میں مارے جائیں گے، عذاب ان پہ آ جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیت ہے، آپ کو معجزہ قرآن ہے، اور آپ کے کیس میں عذاب استحصال جو اگلے انبیاء کے قوموں پر چنگادڑ کے ذریعے سمندر میں غرق کر کے پتھروں کی بارش سے، آگ کی بارش سے آیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی کے کیس میں وہ تلوار کے ذریعے آیا، کہ تلوار کے ذریعے وہ لوگ قتل ہوئے، جو نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استحصال کی شکل بھی ڈفرینٹ، معجزے کی شکل بھی ڈفرینٹ۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہے، یعنی 2/3 قرآن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو بس اپنے صرف صبر کرنا ہے۔ آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے جس کا درس دینا مسلمانوں کو اکثریت کے نزدیک گستاخی ہے، حرام ہے، توہین رسالت ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جو اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے نہیں لکھی، ورنہ کوئی شخص
اگر کتاب خود لکھے تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں نہیں لکھتا۔ وَإِن كَانَ كَبُورًا عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ ان کا احراز کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گران گزر رہا ہے، اور آپ اس چیز کو دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یہ منہ مانگے معاوضے آپ کو نہیں دیے گئے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے ہے، وہ 9 معاوضے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے، یہ کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے چشمے روا ہو، یہ سارے کام آپ کریں، پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ تو اے نبی اگر آپ کو ان کی باتوں سے گران گزر رہی ہے، آپ پہ یہ باتیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا دے، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں، خود سے تو لا کے دکھائیں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، ظاہر ہے آپ کہاں سے کر سکتے تھے، وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی ہی کر سکتے، کیونکہ وہ کہانی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے۔ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ابو بکر عمر عثمان اور علی بنا دیتا، سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اور کیا ہوا ہے نا، عرب فرشتے ہدایت پہ ہے نا، فرشتے میں تو کافر کوئی نہیں ہے، سارے مسلمان ہے۔ تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنا رب کو چوز کرتا ہے، اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے۔ تو اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اس دفعہ 20 لاکھ ہے تو اگلی دفعہ 40 لاکھ ہو جائیں گے، نہیں، یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایسا کرنا ہوتا تو خود ہی کر دیتا، آپ کو آپ کے ان تکلیف سے، جنگوں سے، فاقوں سے، کافروں کی باتوں سے، گالیوں سے نہ پڑتا تھا، ساروں کو ہی اللہ ایک نگاہ مار کے کر دیتا۔ یا یہ اللہ کر سکتا ہے یا باب پیغمبر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے پیغمبر کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ صحیح ہے، بابوں کے بارے میں تو صرف کہانیاں ہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی تم جاہل لفظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، ظاہر ہے جی یہ وہ ترجمہ کون کر سکتا ہے، یہ لوگ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والا اللہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے جس لہجے میں چاہے بات کرے، اس نے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، اس نے کوئی احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کی اور اپنے نبی کے ساتھ فرینکنیس ہے، وہ جیسا مرضی بات کر۔ یہ ساری مصیبت اردو میں ہے، آپ اور تم، عربی میں آپ ہے ہی نہیں ہے، سب تم ہے۔ حمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کل کا، اے نبی تم فرماؤ، بڑا پیارا ترجمہ ہے، یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا آپ، لیکن جب نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کو امت سے بات کرنی ہے تو یہ کہا جائے گا اے نبی تم فرماؤ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے تم سے بات کرے گا۔
پیغمبر کا امت کو کہنا نہیں ہوگا، فرمانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں گے۔ انما یس تجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا ہے۔ والموتى یبعثهم العباد ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال کرنے والے نہ کرنے والے، گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ پہلی قسط ہے۔ دوسری قسط سورۃ الملک میں آئی ہے، جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے نا ایسے لوگ تو وہ کیا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ قِيلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اے کاش دنیا میں اگر ہمیں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم جہنم کے آگ میں نہ ہوتے۔ یہاں تو آیا ہے نا یہ آخرت میں جا کے اٹھیں گے، ابھی تو یہ نہیں سن رہے بات۔ سورۃ الملک میں آیا ہے کہ جب یہ آخرت میں اٹھیں گے تو یہی بات ریپیٹ کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا۔ یار اس سے زیادہ آپ کو آپ کا رب آپ پر اور مجھ پر کیا مہربان ہوگا کہ وہ آخرت کی فلم پہلے ہی چلا کے بتا دی، یہ ہونا ہے، بچ جاؤ۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا رونا پیٹنا کام آ جائے گا۔ وہ جب کہیں گے نا ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے اصلی جرم کا، تو اب پھٹکار ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی مان لی ہے تو اب دوبارہ چلے جاؤ دنیا میں، پھر اچھے کام کر کے آؤ۔ تو پیغمبر کی دعوت کے ساتھ جو رسپانس ہے نا آج بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے تھے، اور ان کے جو مخاطبین تھے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ وہ آتا ہے سورہ حامی ما سجدہ میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ الَّذِي تَكْذِبُونَ، کافر کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کیا جائے تو مت سنا کرو، شول ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن کی دعوت کے اوپر، کیونکہ انہیں پتہ تھا جو بھی قرآن سنتا ہے وہ پھر ہم سے گویا تو بہتر یہ ہے، اب نبی کو تو ہم روک نہیں سکتے قرآن بیان کرنے سے، اپنے لوگوں کو روکنے کو انداز یہ ہے کہ اتنا شول ڈال دو کہ بات ہی نہ ان تک پہنچے۔ آج بھی آپ دیکھیں دعوت حق پر شول ڈال دیتے ہیں، اس سے انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی نیکی کے کام کیا کرتے تھے، کیا ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کاموں کے سبب ہی ایمان کی دولت دی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور یہ کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا، مِن ربی، اس کے رب کے جانب سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں اور آج تک واقف نہیں ہے، یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول کر کے کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا، الا یہ کہ کچھ چیز اللہ تعالیٰ کسی کو تخفیض کر دے، یعنی بعض پیغمبروں کو کچھ مستقل معجزات اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے، جیسا نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے
نبی علیہ السلام جب سوتے تھے تو وہ آپ وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ نبیوں کی ہی پروٹوکول ہے، یہ وہ پرماننٹ معجزہ ہے جو انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ بھی پرماننٹلی اٹیچ ہے۔ قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ جس طرح آٹا گوندتے ہیں وہ اس طرح لوہے سے جو چیز بنا سکتے تھے، جیسے زیرہ بنا لیتے تھے، تلوار بناتے تھے، اس طرح کا معجزہ ہو سکتا ہے اٹیچ۔ لیکن جو آن ڈیمانڈ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہے کہ میں مردہ زندہ کر لوں نہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور رہ گیا۔ وہ عیسیٰ ایسا والا معجزہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب اگر پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تو بابیدی شیء کوئی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے۔ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمانوں میں اڑتا ہے، یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہے اڑنے والی، یہ یا زمین میں جتنے جاندار آباد ہے، الا امام امثالکم، مگر یہ کہ تمہارے طرح کی امتیں ہیں، یعنی وہ بھی ایک کمیونٹی ہے۔ آج تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی چیٹیا ہے، ان کا اپنا ایک جہان ہے، تتلیوں کا اپنا، پرندوں کا اپنا، بابوں کا اپنا جہان ہے، ساروں کے اپنے اپنے جہان ہیں۔ تو یہ آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں، فیملیز کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایون آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں، وی کی شکل میں اڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو چیرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کا زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو اپنی جگہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح اپنے میت میں اٹھائی ہوتی ہے، بار بار بدلتے ہیں کیونکہ لوڈ آتا ہے، تو وہ پورے آرگنائز طریقے سے اللہ سے ہے، اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سرخاب جو ہے رشیا میں جب بارش شروع ہو جاتی ہے سائبیریا میں، تو وہ سردیوں میں وہ پرندے پاکستان آتے ہیں، پنجاب میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ بغیر رکے ہوئے کرتے ہیں۔ اس میں وہ سوتے بھی ہے ہوا کی اسٹریمز میں، اور ایسی اسٹریم اللہ نے ان کو سکھا دی ہے، پر اتنے نہیں مارنے پڑتے، کافی دیر تک وہ گلائڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ پر آپ ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں، نرم ایک بوئنگ، نرم ایک دم نرم ایک بوئنگ جہاز کے پر ہے، اس کو اڑانے کے لیے اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، اس پہ رنگ کرنا پڑتا ہے، اس کی ریوٹس دیکھنے پڑتے ہیں۔ 8000 کلومیٹر کے بعد اس میں دوبارہ سے فیول ڈالنا پڑتا ہے۔ اور یہ جناب ایک پرندہ ہے، سوتا بھی ہوا میں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ اور زمین پر دیکھیں اللہ نے اونٹ کو کیا ڈیزائن کیا ہے، 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ریگستان میں وہ سفر کرتا ہے، پانی سٹور کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینک ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ سب کے سب امتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی کمیونٹیز میں یہ رہتے ہیں، اور انسان بھی ان میں سے ایک ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من رائی، اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور، چاہے انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا ہے
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر کے سینگ والی کو بکری کے سینگ غائب کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ آج تو بدلہ اتار، مجھے بتائے جو اللہ اتنا عدل کر رہا ہے جانوروں میں، انسانوں نے کہاں امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور بچ جائیں گے۔ آخرت میں اللہ تو بکریوں کا بھی لحاظ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی اس نے زیادتی کی، اس کے ساتھ یعنی جانور کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کائنات کا کلائمیکس تو انسان کی کریشن ہے، تو انسان کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے؟ بہت سخت معاملہ ہے۔ والذین کذبوا بآیاتینا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، یعنی وہ فارغ ہی ہو گئے، سمجھ لیں گویا کہ وہ گونگے اور بہرے ہیں، ایکچولی نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے حق سے اناد کیا ہے، اشاروں سے بھی کیا سمجھائیں گے؟ فی الظلمات ہے تو اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھ، کان اور زبان کسی کام کی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ کوئی عبرت حاصل بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ اعلی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے اللہ نے کان پکڑ کے چلانا ہے، نہیں، جو چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا مقدمہ ہے اور اس کے لیے ایک آیت نہیں لینی ہوتی، پورا قرآن ٹوٹلی میں لینا ہوتا ہے۔ اور وہ مشہور زمانے آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، والذین جہدوا فینا لنا ہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، جو کوشش نہیں کریں گے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک قائم ہو جائے، آ غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، بل تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تکلیف دور کر دے گا، انشاء اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، حقیقت ہے کہ جب سب کچھ جواب مل جاتا ہے نا، پھر ڈاکٹر بھی کہتا ہے دعا ہی کرو جی۔ اب دیکھیں چائنا کی فلائٹس اور کئی فلائٹ سے ہے کوئی جگہ کی پہ ایئر پاکٹ کے وجہ سے سیکنڈس میں جہاز جو ہے ٹریولنگ کے دوران وہ 1 سے 1.5 کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ نیچے سے ایئر ختم ہو جاتی ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں۔ ایئر کی وجہ سے جہاز اڑ رہا ہے نا، ایئر ہی ختم ہو جائے تو ایک دم سے نیچے آ جائے گا نا۔ سمندر میں بحری جہاز پانی کی وجہ سے چلتا ہے، پانی اگر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے کوئی بندے کے پیروں تلے زمین نکل گئی تو کیا ہوگا؟ تو ویسے ہی جہاز نیچے آتا ہے، اور اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو ایک دم چھت سے لگیں گے آپ دھڑام کر کے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اسی لیے پہلے ہی کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھے۔ وہ ایسے دل ڈول رہا ہوتا ہے، اور جب طوفان آتا ہے نا تو وہ جہاز کے پر اتنے تیزی سے پھڑپھڑاتے ہیں، ظاہر ہے اتنی بڑی انوائرمنٹ میں جہاز چیز ہی کیا ہے، ایسے پھڑپھڑاتے ہیں آندھی میں کہ لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ جائیں گے۔ اگر آپ پر ذرا سا بھی ٹوٹ گیا پر تو جہاز جو گر ہی جانا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں لوگ کس طرح چیخنا پکار کرتے ہوتے، لیکن سارے پکار رہے ہوتے اللہ کو ہوتے۔ ادھر کوئی شخص کسی بابے کو نہیں پکارتا، سب اللہ کو پکارتے۔
بابے والے بھی بابوں کو بھول جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ. یہ تو کافروں سے اس وقت کہا جا رہا تھا، آج بھی یہی رول ہے. اس کانٹیکس میں وہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرامہ ابن ابی جہل کی ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو، ان کا قتل کر دینا ہے. ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے. ان میں سے ایک اکرامہ بن ابو جہل کے بیٹے تو یہ بھاگ گئے جہاں بچا کر سمندری کشتی میں. بہر آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی. وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. تو اکرامہ نے کہا کہ یہاں تو تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام آتا ہے. یہ ان کو بھی پتہ تھا اور ان کو تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا جی، وہ رحم کھاتا ہے، پھر مہلت دے دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. آج ایک آخری چانس مل جائے بس. اللہ نے دے دیا، قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی. کشتی بچ گئی، واپس آئے چھپتے چھپاتے. خطرہ تھا کہیں مارے نہ جائے. حضور کے پاس پیش ہوئے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے. شفقت یہی ہے، یہ ہوتے ہیں. تو کہتے ایک ہی چیز سر تن سے جدا، اور جس کو نبی کہہ رہے ہو ان کو غلاف کعبہ میں بھی نہیں چھوڑنا. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہتی. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ معافی. اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے. یعنی 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے اور 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ملی اکرامہ ابی جہل کی، اور وہ بھی قتل کے فتووں کے بعد. یہ سمجھ لے نئی زندگی ملی، گویا کہ وہ دنیا میں واپس آ گئے. 5 سال کی زندگی ایمان کے حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرامہ بن ابی جہل. ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے. ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک. صرف اکرامہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرامہ، اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرامہ ابن ابی جہل. تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے. اللہ کی مدد فرمانے والا ہے. یہ اللہ نے انسان کیا نیچر میں یہ چیز رکھی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے مسلمان کسی بھی فرقے کا، اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے. بچے تو ایسے سوال کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے ہوگا. میں اپنی بات بتاتا ہوں. جب ہم اسلام آباد میں گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے مستری لگایا ہوا تھا. وہ کرسچن تھا پروٹیسٹنٹ. وہ بدعت اس طریقے کی چیزوں میں نہیں پڑھتے. عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا مریم کا بت جو ملتا ہے نا، یہ سب کچھ یہ کیتھولک کے اندر ہے. وہ پروٹیسٹنٹ ان کو وہابی کہتے ہیں. عیسائی حالانکہ ان کا شرک بھی بہت اوریہ ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1 ہے. تو وہ جو مستری تھا جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے مزار پہ مرے ہوئے بابا کے پاس کیا مانگنے جاتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ یہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. جو بندہ آپ کو دھکا دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائے، اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر دے تو آپ پہلے آپ اس بندے کو پوچھیں گے
وہ بندہ میرے حوالے کر جس نے میرے کو، ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل غصہ ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن مخلوق اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تو ہم نے بھی ان کے بابوں کے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ تمہاری آخرت برباد کرنے پہ تلے ہے۔ دنیا کوئی برباد کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آخرت بچ جائے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے آپ کی اور آخرت بھی، نہ آپ کا مال نہ عزت چھوڑی، جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے، آخرت تو چھینی ہی چھینی ہے۔ وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف، اے نبی آپ سے پہلے بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں، جس طرح کی 9 نشانیاں آئی تھی سورۃ الاعراف میں آئے گا، مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کی ہڈیوں میں مینڈک آ جاتے تھے، بنی اسرائیل جو فرعونی تھے، اسی طریقے سے کھٹمل خون، تو انبیاء اکرام کے انکار کرنے کے اوپر اس وقت قوموں کو اللہ تعالیٰ تکلیف سے پکڑتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی قحط سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا تاکہ کافر جو ہے ان کو جھنجھوڑا جائے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، بنی اسرائیل والے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ دور کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جان بوجھ کر ہم کرتے تھے، لا اللہم یدرؤون، تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں، لیکن وہ تو قسمت والوں کا حصہ ہے، اکثریت ایسا نہیں کرتی ہے جو گمراہی پہ اٹکی ہوئی ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، تضرعوا، وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے سخت، سَيَّن لَهُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کے نظروں میں سوار دیے، جو وہ کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو جس اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ عیاشی دی ہے آخرت میں بھی دے دے گا، تو نان سیریز ایٹیٹیوڈ ہے، اور آج بھی یہ جس میں ہے ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دی، ما ذُکِّرُوا بِہ، وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی، فَاتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے عیاشی کرو، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے تمہیں، جب سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف کا انداز آنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ حتیٰ اذا فریحوا بما، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے، ہم نے جب ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے، بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ دیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ بالکل نا امید بن کے رہ جائیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخرت میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی تم فرماؤ، ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لے جائے، سمعکم و ابصارکم،
ابصارکم، تمہارے سننے کے صلاحیت اور تمہاری دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا، وختم اعلی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے۔ دل پہ مہر لگ گئی، پاگل ہو گئے، سمجھ کی نہیں، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے ہو، تو کون تمہیں یہ ساری کوالٹیز تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے اللہ کے سوا۔ اب مجھے بتائیں یہ جتنا انداز ہے یہ کیا میٹھا میٹھا انداز ہے سمجھانے کا جو میں نے بتایا تھا جب آیت نمبر 19 گزری تھی، وَأُوحِیَ إِلَیْہ، یہاں آزل قرآن بِأُنذِرَکُم بِہ مَمَم بلغ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے وحی ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے گا تو قرآن آخرت کا ڈر سننے والی کتاب ہے، خوشخبریاں دینے والی نہیں۔ خوشخبریاں صرف ان کے لیے ہے جو ڈرنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کر دے، خالی نہیں۔ اللہ کو مان لو کافی نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے، پیغمبر کو بھی ماننا ہے، پیغمبر کی بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم بدل کے ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر ان کی طرف دیکھو کہ یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں، یعنی ہم بدل کے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ آ جائے، کیوں کہ مقصد بات سمجھانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں ٹاپکس بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک بات سننے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک جھنجھوڑا نہ جائے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اے نبی تم فرماؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمین، تو بتاؤ ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا، باری تو تمہاری ہی آئے گی۔ یہ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے تھے الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو بات مان لے، ڈر کس کے لیے؟ سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ نہ ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ مان لے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈر کیا ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہفتے بعد ایک جمعہ ہی پڑھ لے کافی ہے، نہ، مستقل چلنا ہے۔ فمن آمنا، جو ایمان لے آئے، بس جو ایمان لے آئے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وہ کہتے ہیں نا، لا انما اولیاء اللہ یا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کون ہے؟ جنہیں نہ خوف ہوگا نہ غم۔ وہ اللہ نے بتا دیا جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت، یہ پاکستان میں مطلب ہے، لیکن اصل مطلب قرآن اور سنت میں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ پہلے کر رہے تھے اور غلط کر رہے تھے اس کی ریمیڈی کرنا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یا مسہم العذاب بما کانوا یفسقون، جو انہیں پہنچے گا عذاب باسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو سیریس نہیں لیا، جھٹلا دیا، چاہے اپنے عقیدے میں جھٹلایا جس طرح کافر جھٹلا رہے ہیں، یا عمل میں بھی جھٹلایا۔ اس طرح مسلمان ہے، قرآن کی آیت کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے ہیں، صرف آیت کو مان رہے ہیں، جھٹلانا ہی ہے نا۔
مجھے بتائیں، اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کی عزت کر رہا ہوں؟ ماں باپ کی عموماً مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ماں باپ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائیں اور آپ کہے کہ جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ کام آپ کا نہیں کرنا۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں کام ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف ماننے سے تو نہیں ہوں گے۔ میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں جو آپ نے مشورہ دیا ہے، لیکن میں اس وقت اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو کہیں گے تو ویسے تو ہماری رائے مان رہا ہے اور کر کچھ نہیں رہا ہے، تو یہ کیا احترام ہے؟ رائے کا احترام یہ نہیں ہے کہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر جیب میں ڈال دی جائے۔ احترام یہ ہے کہ مانے بھی، اور یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بات مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانے۔ یہی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگلی جو آیت نمبر 50 ہے سورۃ الانعام کی، یہ بھی اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے، عقیدے علمی غیب کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ خصوصاً پچھلی دفعہ جب میں نے جو پرانی قرآن کلاسز ریکارڈ کروائی تھی، 344 قرآن کلاسز میں نے پورا قرآن کور کیا تھا، اور اس آیت کے اوپر میں نے 3 گھنٹے کے لیکچرز دیے تھے، مسئلہ نمبر 6 سے 6B اور 7۔ 6 سے تھا علم الغیب کے متعلق، 6 پہ B تھا کشف و الہام اور خوابوں سے متعلق، اور 7 تھا حاضر اور ناظر سے متعلق۔ وہ اسی آیت کے کانٹیکس میں نے یہ آیت ویسی ایک نہیں ہے کہ ہم اسے ویسے ہی گزار دیں سمپل ترجمے کے ساتھ۔ اس کی ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔